عمر 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 عطائے کبریا دعائے مصطفیٰ دماد مرتضی خلیفہ دوسرا میں عمر کا ہوں دیوانہ میں عمر بولوں گا یہ تعلق ہے پرانا میں عمر بولوں گا میں عمر کا ہوں دیوانہ عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا گلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا فلک جوما زمیں جومی میرے جی پہ شباب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تیرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو تیرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تیری آرام مقدس پر وہی توقید دلاتی تھی تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا کفر کے آشیاں پر جب تو بجلی بانگ کڑکا ہے ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل کو دڑکا ہے کفر کے آشیاں پر جب تو بجلی بانگ کڑکا ہے ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل کو دڑکا ہے عیسائی کانپ اٹھتا ہے جبھی اس میں جناب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ بات موجود ہے کہ ہمارا یہ اسبوعی اجلاس ہر جمعرات کو منعقد کیا جاتا ہے اسی اجلاس کے حوالے سے آج میں تلاوت کلام مجید کی دعوت دینا چاہوں گا احمد شعیب بھائی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت
اب میں شاید ہے ہی نہیں ہے میرا وہ دیکھا آ گیا بیچارہ آ گیا صبح کی تیاری رومال کر کے آیا تھا اسے رومال ہی نہیں ٹھیک ہونا رومال کر کے چلا تو مانی جانا نہیں ہے پڑھا ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ طیب عمرہ بھی پار کے چلا گیا ہوں کر سا خیر ہے نا تو اپنی میری گھر مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں بابا علی ماں فاطمہ بابا علی ماں فاطمہ میں باہی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا بند ہے پانی نہر فراتی پیرے لگے میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں خدا جان کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا بند ہے پانی نہر فراتی پیرے
رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں بابا علی ماں فاطمہ ہے میں باہی حسن کا نانا خیر البرا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میں نواسہ رسول بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ماشاءاللہ یہ تھے طیب الرحمن ہزاروی صاحب۔ اس کے بعد میں تقاریر کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے مقرر اسامہ خلیل بھائی سے التماس ہے کہ سلاسل نام میں تو نہیں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفی القرآن الحمید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے ہوا اس چمن میں باہر آئی۔ انتہائی معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جس موضوع پر مجھے حب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مسلمان و نام۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، گھر سے سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب راستے میں پہنچتے ہیں ان کو کوئی مسلمان ملتا ہے، پوچھتا ہے عمر بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ عمر کہتا ہے میں پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لینا، تیرے گھر سے بہن و بھائی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ راستہ چینج کر دیتے ہیں، راستہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب گھر میں پہنچتے ہیں قرآن مجید و فرقان الحمید کی دعوت آتی ہے، بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن بہن کے اندر توحید کا نشہ ہوتا ہے، بہن قرآن مجید کی دعوت جاری ساری رکھتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میری بہن قرآن مجید مجھے بھی پڑھا دے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں، آج
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر اس کی نیت خراب ہوئی میں اس کا سر کرم کر دوں گا۔ اللہ و تعالیٰ محمد کے پاس جاتے ہیں، محمد سے کہتے ہیں اے محمد مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کہنے دو نا شہادت کا سبق یاد اس وقت سے جب ماں کی گود میں ہم دودھ پیا کرتے تھے، عزت سے جی تو جی لیں گے، یہ جام شہادت پی لیں گے، ادھر بھی عمر ہے ادھر بھی عمر ہے، رسالت کا نور نظر بھی عمر ہے، فرشتوں سے اعلیٰ بشر بھی عمر ہے، امت کی مہکات دونوں جہاں میں، امت کی للکار دونوں جہاں میں، نجات کا روشن ستارہ عمر ہے، خلافت کا اونچا منارہ عمر ہے، وسلام پاکستان زندہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے اسامہ خلیل بھائی۔ اس کے بعد ہمارے اگلے مقرر حمدان یوسف بھائی سے التماس ہے کہ وہ آئیں۔ بلا رہے ہو آپ لوگ؟ پتہ 200 روپیہ دے دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے کہہ رہا 200 روپیہ دے دے، 100 دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے، ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے دشمن فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، اے دشمن فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ سیدنا عمر فاروق اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرات، بہادری، عدل و انصاف اور فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن اور تابناک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سنہری دور خلافت مسلمانوں کے لیے بے مثال فتوحات، ترقی اور عروج کا زمانہ تھا۔ مسلمان اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحقین کی تلاش کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی سے مانگا تھا، اس لیے آپ کو مراد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابن خطاب، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تم کو شیطان کسی رستے پہ چلتا دیکھتا ہے تو وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ میرے 2 وزیر آسمان والوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، میری سختی اس وقت تک تھی جب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور مہربانی سے فیض یاب تھے۔ میری سختی نرمی کے ساتھ اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اب میں تم پہ سختی نہیں کروں گا، میری سختی صرف ظالموں اور بدکاروں پہ ہوگی۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے لوگو، اگر میں احکام نبوی کے خلاف حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ کچھ لوگ خاموش رہے، اور پھر آپ نے یہی سوال دوبارہ دہرایا۔ ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ خلیفہ مسلمین بننے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور اس سیڑھی پر بیٹھ گئے جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھ جائیے، تو فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس مقام پہ جگہ مل جائے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں رکھا کرتے ہیں۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور فتوحات اسلامی سے باطل کوفتے پریشان تھیں۔ 27 ذی الحج 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نماز فجر کے لیے مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ نماز شروع کی، ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ ایک شخص ابو لولو فیروز مجوسی جو ابھی زہر آلودہ خنجر مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا ہوا تھا، اس نے خنجر سے 3 وار کیے آپ کے پیٹ میں، جس سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس دوران قاتل کو پکڑنے کی کوشش میں مزید صحابہ زخمی ہوئے۔ قاتل کو پکڑنے کی کوشش میں اس نے خوف سے خودکشی کر لی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم مندمل نہ ہو سکے اور یکم محرم حرام کو 10 سال 6 ماہ اور 10 دن 22 لاکھ مربع میل زمین پر نظام خلافت راشدہ کو قائم کرنے کے بعد آپ 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں حق کا ہو وویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان و حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو۔ بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر باطل کا، بڑا چرچا ہے جہاں میں کفر باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول والا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ یہ تھے حمدان یوسف بھائی، ہمارے اگلے مقرر احمر بھائی سے جماعت کے بعد نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جس کو مل جائے اس کی دنیا آخرت میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھیوں کی رضامندی کا اظہار خود قرآن مجید میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم سامعین کرام، سب صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں، مگر حالات حاضرہ مجھے دنیا کے اس حکمران پر لب کشائی کرنے پر مجبور کرتی ہے جس کو شیطان دیکھ کر راہ بدل لیتا تھا، جو داماد علی مرتضیٰ، جو سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے فضائل تو آپ نے بہت سنے، آئے ان کی شہادت پر گفتگو کرتے ہیں۔ 28 ذی الحجہ کا دن تھا، حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھانے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی پہنچتے ہیں، وہاں پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بچھو کی شکل میں آپ کو ڈستا ہے، اس قدر ڈسا کہ آپ کو دودھ پلایا جاتا، وہ بھی آپ کی چھاتیوں سے باہر نکل آتا۔ حالات حاضرہ، میرے عمر فاروق یکم محرم الحرام کو شہادت کا جام پیتے ہیں۔ اس وقت کے کفار کو عمر کا وجود ناگوار تھا، جبکہ آج کے کفار کو عمر کا نام لینا ناگوار ہے۔ یاد رہے، عمر کی عدالت کا صدا راج رہے گا، ہر دور عمر کا محتاج رہے گا۔ عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اس کو لے کے نہیں جاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، تیار کرو نا، صحیح ہے، اوپر کرو، ٹھیک ہے۔ سر شروع ہو جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابے کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ نہایت قبل اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔
کون عمر جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں؟ کون عمر جس نے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھولا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں؟ کون عمر جس کے دور میں حاکم جاگتا تھا اور رعایا سوتی تھی اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں؟ کون عمر جو راتوں کو گلیوں کے چکر لگایا کرتا تھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں؟ کون عمر جو درخت کے سائے میں اینٹ لے کر سو جایا کرتا تھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں؟ کون عمر جو مشورہ تو زمین پر کیا کرتا تھا رب کو نار بنا کر نازل کر دیا کرتا تھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں؟ کون عمر کی شان، عمر کا مقام، عمر کا مرتبہ میں اپنے الفاظ کی مالا میں کیسے ڈال دوں؟ عمر تو وہ ہے جو صداقت میں اعلیٰ، سخاوت میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ، عدالت میں اعلیٰ۔ سامعین محترم، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو آئیڈیل بنا لو عمر کو۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو ابراہیم نے خدا سے مانگا اسے محمد کہتے ہیں، جس کو ابراہیم نے خدا سے مانگا اسے محمد کہتے ہیں، جس کو محمد نے خدا سے مانگا اسے عمر کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مہربانی آپ کی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، جنگ میں کفر و طاغوت کے سر پر ثاقب تیز چلتے ہوئے خنجر کو عمر کہتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کی اس تقریر میں جس شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پوری امت کے اندر افضلیت کا اعزاز پانے والی شخصیت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محترم حضرات، وہ شخصیت کے اگر خلافت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے۔ اگر نبی کے خصوصی وزیروں مشیروں میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے۔ اگر نبی کی صحبت و رفاقت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے۔ محترم حضرات توجہ کیجئے، آئیے میں آپ کو نبی علیہ السلام کی زبانی حضرت عمر کی شان بتلاتا چلوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان صادقا الا فجن قط الا سلک غیر فجی کا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اے عمر تیرا سامنا اگر شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے کسی رستے پر تو شیطان اپنا رستہ تبدیل کر جاتا ہے۔ محترم حضرات توجہ کیجئے، جس سے ڈر کر شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لے بھلا اس کے ایمان میں کوئی کیسے شک کر سکتا ہے؟ در حقیقت بات تو یہ ہے، جو لوگ حضرت عمر کے ایمان میں شک کرتے ہیں در حقیقت وہ خود ایمان سے خالی اور عاری ہیں۔ محترم حضرات، نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر اس دنیا کے اندر میرے بعد کوئی نبی آتا، اگر اس دنیا فانی میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ محترم حضرات، وہ شخصیت حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کو رسول خدا نے اپنی دعاؤں میں مانگا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے اپنے تاریخی الفاظ کہے تھے، فرمایا اگر باپ دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے کیا اس کی اولاد روتی رہتی ہے۔ اے عمر، جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گے، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، جب تمہارا جنازہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو میرا دین قیامت تلک روتا رہے گا۔ اسی وجہ سے تو ایک انگریز نے بہت پیاری بات کہی، اس نے کہا تھا اگر ایک ماں ایک اور عمر کو جنم دے دیتی، اگر ایک ماں ایک اور عمر کو پیدا کر دیتی تو اس دنیا پر کفر کا نام و نشان تک نہ
نہیں رہتا. اسی وجہ سے ایک اہل دل نے جو ہے بہت پیاری بات کہی ہے, مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا, اونچے ہی سر پر اونچا ہی بدن بیچنا, اونچے ہی بدن پر اونچا ہی سر بیچنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا. بڑھنے لگا تھا جب جہالت کی فوج کا زور, خدا کو روح زمین پر عمر بیچنا پڑا. محترم حضرات, آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا, وہ تو ذلیل مجوسی تھا جس میں نماز کی حالت میں پیٹھ پیچھے وار کیا تھا, وگرنہ کس کی جرت تھی جو روبرو ہوتا بہادر عمر کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے, زمین مانگتے تھے, نظر. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. واجب الاحترام علماء کرام, حفاظ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, آج کی اس محفل کے اندر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. کون سیدنا فاروق اعظم, جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. اگر آج کا کوئی کالی زبان والا, کالے عقیدے والا اگر حضرت عمر کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کس نے کہا؟ سید الاولین والآخرین نے کہا, شمس الضحیٰ نے کہا, بدر الدجا نے کہا, خیر الورا نے کہا, آفتاب خدا نے کہا, مافتاب خدا نے کہا, شمس الضحیٰ نے کہا, یا علم نشر کے سینے والے نے کہا, یا ایو النبی کی نبوت والے نے کہا, ابو بکر و عمر کے آقا نے کہا, ارے اس کو زینب رقیہ ام کلثوم کے بابا نے کہا, حسن و حسین کے نانا نے کہا, خاتم النبیین نے کہا. تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر حضرت عمر جنتی ہیں. اور کون عمر؟ جو سب سے پہلے جو امیر المومنین بنے ابو بکر کے بعد, امیر المومنین عمر جو کعبے کا دروازہ کھلائیں, عمر جو جن کو دیکھ کے کافر بھاگ جائے, عمر جن کو دیکھ کے شیطان رستہ تبدیل کر دے, عمر جو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دے, عمر جس کے مشورے سے 2 رکعتیں نماز ہو, عمر جس کے جو سید جو داماد علی ہے, جو داماد رسول ہیں, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں. اور خبردار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کرنا جو کرتا ہے ہم اس کو جواب دیں گے. کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور, جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رکھو, عمر بیچنا پڑا. تمہارے منہ میں زبان ہے سبحان اللہ تو کہہ دو. صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, عصمت صحابہ, گستاخ نبی, گستاخ نبی, صحابہ کے گستاخوں پر لعنت, عمر کے گستاخ پر لعنت, ان کے گستاخ پر لعنت, گستاخ پر لعنت, کے گستاخ پر لعنت, گستاخ پر لعنت.
आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा किश्ती का बादबां था, बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका, वो एक शाइन सिफ्त मुजाहिद जो सुबह मंजर रवा दवा था, वो बढ़ते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा, किसे खबर के उसका सिक्का जहाँ में जारी, कहाँ कहाँ था, हसन से पूछो, अली से पूछो, उसके बारे नबी से पूछो, कौन उमर, आला उमर, बाला उमर, नबी जान पे सो जान से शहदा उमर, ईमान में ईकान में यकता उमर, माँ बाद खत्म रसूल, कोई नबी आना नहीं, अगर ये सिलसिला चलता तो एक नबी होता उमर। खबरदार, सहाबा के खिलाफ बुरे लफ्ज इस्तेमाल करोगे, हम सहाबा का दिफा करेंगे और हम किसी की बात नहीं मानते, हम उस तारीख को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं जो सहाबा के लिए बुरे लफ्ज इस्तेमाल करती हो। मैं तेरे लफ्ज क्यों सुनूं? क्या मेरे सहाबा के लिए, अजमत के लिए कुरान काफ़ी नहीं है, तौरात काफ़ी नहीं है, ज़बूर काफ़ी नहीं है, इंजील काफ़ी नहीं है, तौरात की मिसालें काफ़ी नहीं है, इंजील की मिसालें काफ़ी नहीं है? क्या उनके तकद्दुस के लिए अल्लाह की कसमें काफ़ी नहीं है? क्या जिन घोड़ों पर वो बैठे हैं वो घोड़े ज़मीन पर गए हैं और उनके पाँव ज़मीन पर लगे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने उन घोड़ों की टापों की कसमें नहीं खाई? क्या उनकी हलावतों का जिक्र कुरान में नहीं है? क्या उनके जन्नती होने की बात कुरान में नहीं है? क्या उन उलाइका हुमुल मुत्तक़ून वो नहीं है? क्या उलाइका हुमुर राशिदून वो नहीं है? क्या फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, क्या हिदायत के चराग वो नहीं है? क्या हिदायत के रूट वो नहीं है? क्या हिदायत की मंजिलें वो नहीं है? क्या हिदायत के मोटर वो नहीं है? क्या हिदायत के तरीक वो नहीं है? और याद रखना, तुम कहते हो सहाबा की तारीफ छोड़ दो, नहीं छोड़ते क्या कर लोगे? गोली मारोगे, कब्र की पाताल में फेंक दोगे? नहीं नहीं, यह भी नहीं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। याद रखना, हमें इलामा एहसान इलाही ज़हीर ने सहाबा की मोहब्बत इतनी गोल गोल के पिला दी है, अब हमारी बोटियों से भी आवाज़ आएगी, सहाबा 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 सहाबा। हम कल भी सहाबा के गुलाम थे, आज भी सहाबा के गुलाम हैं, कल भी गुलामी पे नाज था, आज भी गुलामी पे नाज है। तेरे जी में जो आए मर्जी है कर ले कर ले। हम कल भी सहाबा के गुलाम थे, आज भी सहाबा के गुलाम हैं। इस कौम को तो बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।